ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ ترجمہ کنز ایمان، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسراف کا معنی ہے حد سے بڑھنا۔ حد سے بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے، جسمانی و روحانی۔ اسی لیے گناہ کو بھی اسراف کہا جاتا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، تو یہاں دونوں قسم کا اسراف مراد ہو سکتا ہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ اس کا تعلق لباس، غذا، پانی سب سے ہے، لہذا اسراف کی بہت تفسیریں ہیں۔ نمبر 1 حلال چیزوں کو حرام جاننا، نمبر 2 حرام چیزوں کا استعمال کرنا، نمبر 3 ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا، نمبر 4 جو دل چاہے وہ کھا پی لینا یا پہن لینا، نمبر 5 دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائے، نمبر 6 مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا، اور نمبر 7 کیا ہے؟ اللہ اکبر، نمبر 7 یہ ہے کہ ہر وقت کھانے پینے کے خیال میں رہنا، ہر وقت کھانے پینے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں، آئندہ کیا پیوں۔ تو مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر اسراف کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہیں۔ تو ہمیں رزق کی قدر کرنی ہے، اور ماشاءاللہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فیضان مدینہ کا یہ اعتکاف جو آج ماشاءاللہ 18واں روزہ یہاں گزار رہے ہیں عاشقان رسول، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ، کہ اگر میں کہوں کہ شاید زندگی میں کبھی انہوں نے اتنی پلیٹیں صاف نہیں کی ہوں گی، برتن صاف نہیں کیے ہوں گے جتنا یہاں اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو رزق کی قدر جو ہے نا یہ ہونی چاہیے، اور یہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کو دیکھے پانی پیتے ہیں نا، یا چائے پی، پانی ڈالا پیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد خالی پیالہ پھر اٹھاتے ہیں، کیوں؟ سائیڈوں سے قطرے پھر ایک دو جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو نعمت ہے اس نعمت کی قدر کی جائے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا، اب وہ بڑا نیک بھی تھا اور بڑے معاملات اچھے چل رہے تھے۔ اچانک کسی ملک کے بادشاہ نے حملہ کر دیا، جنگ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ جنگ ہار گیا، اس کی بادشاہ چھن گئی اور اس کو بھی پکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی نہ جانے مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ میری بادشاہ چلی گئی۔ خیر قید میں زندگی گزار رہا تھا۔ اب قید کے دوران جب دوپہر کا وقت ہوتا تو اس کو شاہی چاولوں کی خوشبو آتی تھی، تو سوچتا تھا لگتا ہے آج مجھے شاہی چاول ملیں گے کھانے کے لیے، لیکن جیسے ہی کھانے کا وقت ہوتا تو وہی قیدیوں کا کھانا آتا۔ ایک دن صبح کو ناشتہ نہیں ملا، دوپہر میں جلدی بھوک لگ گئی اس کو۔ اب جیسے ہی بھوک چمک رہی تھی تو خوشبو آنا شروع ہو گئی شاہی چاول کی۔ اب یہ انتظار کر رہا ہے، کھانا بھی نہیں آیا اور شاہی چاول کی خوشبو آ رہی ہے، تو روشن دان کی طرف جو کھڑکی تھی اوپر اس کی طرف یہ چڑھا اور آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے؟ تو تھوڑی دیر بعد کسی نے کپڑے میں چاول باندھ کر ادھر ڈال دیے، اس نے اٹھا کر کھولا تو شاہی چاول تھے، اسے مزے سے کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد اسی کھڑکی کے قریب پہنچ کر کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تم کون ہو؟ کہنے لگا میں فقیر ہوں، میں فقیر ہوں، یا بھیک مانگنے بیٹھتا ہوں دیوار کے پاس۔ تو اس نے کہا تو فقیر ہے تو تیرے پاس یہ شاہی چاول کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا کہ میں بہت عرصے سے یہاں بیٹھ رہا ہوں، کئی سالوں سے، تو باورچی خانے کی جو نالی ہے نا وہ یہیں آتی ہے، تو اس میں پہلے بہت سارے چاول آتے تھے، تو میں نے کپڑا باندھ دیتا تھا، تو پانی گر جاتا تھا، چاول میں جمع کر کے گھر لے جاتا تھا، سکھا کر میں نے بہت سارے جمع کر کے رکھے، مگر جب سے نیا بادشاہ آیا نا وہ چاول بند ہو گئے، وہ نالی سے جو چاول گرتے نا
تو یہ چاول جو ہے نا بند ہو گئے. تو بادشاہ نے خیال کیا کہ لگتا ہے کہ میری جو بادشاہت گئی ہے نا، میری جو یہ سارا ٹھاٹ باٹ جو چلے گئے نا، اس میں یہ معاملہ ہے. تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی برکت ملے، سلامتی ملے، رزق ملے، مغفرت ملے، جی ہاں، جو چاول کے دانے، روٹی کے ذرات اٹھا کر کھاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اب مثال اگر ہم کو باہر سے ایک پلیٹ لینی ہو 50 روپے کی، 100 روپے کی، تو ایک پلیٹ میں یار آج پیسے کم ہے، ہم دونوں ایک پلیٹ میں کھا لیتے ہیں. اور لنگر کا اگر تھال ملے تو یہ پورا تھال میں ہی کھا جاؤں گا. تو باہر سے رقم سے جیب لیتے ہیں تو ایک پلیٹ میں 2 کھا رہے ہیں، اور تھال مل رہا ہے تو سارا کا سارا کھا جاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا معدہ اجازت دیتا تو کھائیں، لیکن یہ جو ضائع کرنے کا جو معاملہ ہے نا، اس کو ہم انشاءاللہ ایسی عادت اپنی بنائیں گے، پلیٹیں صاف کرنے کی، دانے چننے کی، پیالے صاف کرنے کی، کہ اس کی برکتیں انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی عطا فرمائے، اور جو یہاں ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں اس کی ہمیں برکت عطا فرمائے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پہلا لقمہ جو ہے وہ سیدھی طرف سے چبانا سنت ہے، تو یہ اپنی عادت بنائے. پھر پہلا لقمہ کھاتے وقت یا واسع المغفرتی اغفر لی یہ پڑھیں، اور ہر لقمے پر کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کہ جو لقمے سے پہلے یا واجدو کہے گا وہ لقمہ اس کے پیٹ میں نور بن کر داخل ہوگا اور بیماریاں دور کرے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، زمزم شریف، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو. کھانا سامنے آ گیا تو اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت بے شک کریں، اور اس کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب کھا پی سکتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے آج 18ویں روزے کی عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا میں کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں، کالا جسے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف مبارک، سبز رنگ جیسے گنبد خضرا کے جلوے، نیلا رنگ جیسے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک۔ ایک رنگ مہندی کا ہوتا ہے اور ایک رنگ مہندی لگانے کے بعد نظر آتا ہے، جیسے پیارے مرشد آپ کی پیاری پیاری داڑھی، یہ ارشاد فرمائیں داڑھی میں مہندی لگانا کیسا؟ مرد کو داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو سرخ یعنی ریڈ یا زرد یعنی یلو رنگ کر دینا مستحب ہے، اس کے لیے مہندی لگائی جا سکتی ہے، کالی مہندی نہیں ہے، سرخ یا یلو یہ مستحب ہے۔ اور اس میں بھی تقسیم ہے کہ جس کو مہندی داڑھی میں لگانا اچھا لگتا ہے، انہیں وہ اچھا نظر آتا ہے مہندی لگانے سے، اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، تب تو مہندی لگائے، اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ اور اگر کسی کو سفید داڑھی زیادہ جچتی ہے تو اب اس کے لیے یہ کہ وہ مہندی نہ لگائے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ سفید داڑھی رکھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ اپنی انعام نمبر 19 میں تہجد بھی ادا کرنے کا فرمایا ہے، تہجد ادا کرنے کا آسان طریقہ بیان فرما دیجئے اور نماز تہجد کی فضیلت بھی ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ آسان تو اب کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے پہاڑ سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو سر اس میں آسانی ان معنوں کر نہیں ہے کہ نیند سے اٹھنا ہوتا ہے، اور نیند سے اٹھنا یہ آسان نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر چاہے 1 منٹ سوئے، سونا ضروری ہے تہجد کے لیے، سو کر اٹھے تو اب یہ کہ تہجد ادا کرے گا، کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 8 منقول ہیں اور بعض بزرگوں سے 12۔ تو اس میں یہ کہ جو چاہیں صورتیں پڑھیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ للہ ما فی السماوات، آخری جو آیت ہے، سورت ہے، آیت آخری رک یہ اس کی سورہ بقرہ کی، تو للہ ما فی السماوات سے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ پڑھے تو بڑا لطف آتا ہے، اور اس طرح انہوں نے لکھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل هو اللہ پڑھیں تو 1 قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ 3 قل هو اللہ جو پڑھے تو 1 قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ تو اب یہ کہ 2 رکعتیں بھی اگر تہجد کی پڑھی ہے، کم سے کم 2 ہیں، تو دونوں میں ایک سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھی تو یعنی گویا 2 قرآن کریم اس نے 2 رکعتوں میں ختم کرنے کا ثواب پایا۔ اور اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ تہجد ادا کرنے والا جو ہے، تہجد گزار، یہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ انگلش سوال۔ My name is Zubair Attari from Lodium, South Africa. I have a question about death. If a person dies in Ramadan, is it true that that person goes straight to Jannah? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال چلا رہا ہے، اس کے معنی یہ انہوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو وہ کیا جنت میں داخل ہوگا رمضان المبارک میں انتقال ہو جائے تو؟
مسلمان. جی ساری عرض کر رہا ہوں زمزم نگر حیدرآباد سے. سوال عرض یہ ہے اگر ولایت وہابی ہے تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے پھر اگر یہ کیونکہ بعد میں ان کو ولایت حاصل ہوگی؟ پہلے سوال کا جواب جو انگریزی میں ہوا تھا کہ ماہ رمضان میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا. تو اس سلسلے میں فیضان رمضان مرمم یعنی ترمیم شدہ میں پیج نمبر 55 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال کا جواب باقی ہے نا جی. وہ ولایت وہابی مانے عطائی. تو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہما ان دونوں کو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ پوچھا انہوں نے کہ تو وہابی سے مراد یہ تو نہیں کہ مادرزاد ولی ہی ہو. غوث پاک مادرزاد ولی تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ولایت عطا فرمائی توبہ کی توفیق دے کر. نبی کا معاملہ دوسرا ہے. نبی تو شروع سے ہی وہ ایسے افعال نہیں کرتا جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہوں. تو نبی کی شروع سے ہی سیرت جو نا بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے. ولی کے لیے ایسا نہیں ہے. کئی اولیاء کرام ہے کہ جو شروع میں بڑے گناہگار ہوتے تھے جیسے کہ 2 کا ذکر کیا آپ نے کہ فضیل بن عیاض تو یہ شروع میں ڈاکو تھے. بشر حافظ شراب کشید کرنے کا ان کا کارخانہ تھا. حضرت شیخ حبیب عجمی علیہ رحمت اللہ القوی یہ سود پر ان کا گزر بسر تھی ان کی. اور اس کے علاوہ اور بھی اولیاء کرام کے حالات میں ملے گا کہ شروع میں ان کا کچھ اور ہی نظام تھا. فضیل بن اپنے مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ان کا بھی وہ شراب خوری کا اور شب براعت میں بھی انہوں نے شراب پی تھی یہ واقعہ. اور پھر فوت شدہ بچی تھی ان کی جو مدنی منی اس نے خواب میں آ کر اپنے ابو کو نیکی کی دعوت کا سامان کیا. اس سبب بنا اس کا تفصیلی واقعہ نیک بننے کا نسخہ جو مدنی انعامات کے تعلق سے رسالہ ہے اس کے شروع میں دیا ہوا ہے. بہت ایمان افروز واقعہ ہے سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کا. تو اس طرح کئی اولیاء کرام کے واقعات ملتے ہیں. تو یہ حضرات جو بھی تھے جن کو بھی ولایت ملی یہ اللہ کی عطا سے ملی. ان کی کوشش اور عبادت سے یعنی کوئی اس لیے عبادت کرے اور ریاضت کرے کہ مجھے ولایت مل جائے تو یہ ولایت اس طرح نہیں ملتی بلکہ عبادت سے ریاضت سے محنت سے ولایت ملتی ہے. یہ عقیدہ بھی نہ رکھا جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس عقیدے کو بھی گمراہی قرار دیا ہے کہ اللہ عطا کر دیتا ہے. تو ولایت وہابی ہے کسبی نہیں. اس کے معنی یہی ہے کہ ولایت اللہ کی عطا سے ملتی ہے اپنے کوشش اور محنت سے نہیں ملتی. جس کو رب چاہے عطا فرما دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب پہنچتا تو فرشتے لڑکوں سے فرماتے اللہ عز و جل کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حسن افضال ضلع اٹک، چلے ابدال حسن ابدال ضلع اٹک پاک مکی کابینہ میں جو اسلامی بھائی ہیں فتح جنگ میں اجتماعی طور پر جمع ہے، مدنی چینل کے جو ناظرین، اور اس کے علاوہ سردار آباد میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول جمع ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دورائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کریں۔ امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمی ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادری جا رضوی جا میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کس روز اور کس سرزمین پر واقع ہوگی؟
सोशल मीडिया जो फेसबुक है मिलत सुन्नत का ऑफिशियल पेज है उसके जरिए जो मैं सवाल मौसूल हुए हैं वो भी मैं कर रहा हूँ। जुम्मे के रोज मुल्क के शाम जहां है उस सरजमीन पर वाक़ होगी। वो मुल्क के शाम जिसमें बैतुल मुक़द्दस भी शामिल है उस सरजमीन पर क़यामत कायम होगी और वो दिन जुम्मा का होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस हदीस पाक की वजाहत फरमा दें। सवाल ये किया है, जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़िया की मानिंद होंगे। है हदीस शरीफ पढ़िए सी। अच्छा, ला अदरी। काशिफ जमाल हैं। ला अदरी मन नहीं मालूम। काशिफ जमाल हैं, कहते हैं नज़ला अगर बहुत बह रहा हो, पानी की सूरत में टपक रहा हो, ताकि टपक रहा हो, क्या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं जबकि मस्जिद की सफ़ें खराब होने का खदशा हो? अपनी चादर बिछा ली जाए, ऐसी चादर कि जिससे छन कर नज़ले का जो पानी है वो मस्जिद की दरी तक ना पहुंचे। डबल ट्रिपल चौबल चादर बिछा ली जाए। अगर इतना बह रहा है कि जैसे नल खुला हुआ है, आमतौर पे इतना बहता नहीं है, बहता है, लेकिन चादर अगर दोहरी कर ली जाए तो हो जाता है, क्योंकि सज्दे में ज्यादा इम्कान होता है। खड़े खड़े तो अपने कपड़ों पर भी गिरने की सूरत बनती है। तो चादर इस तरह बिछा लिए कपड़ों पे गिरे, वो भी अगर टकरा कर उसकी छींटे उड़े तो भी आपकी चादर पर उड़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शहजाद भाई हैं, कहते हैं सहरी के वक्त टूथपेस्ट की जाती है, रोजा बंद होने के बाद आधे घंटे तक मुंह में इसका जायका महसूस होता है, क्या इससे रोजा टूट जाएगा? सिर्फ जायका महसूस होने से तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन ये देख लें कि वो जायका हलक के नीचे उतरता है कि नहीं। है सहरी के वक्त की। वो तो सुरमे का तो बाकायदा असर काला काला आता है आंखों से, तो वो तो खैर रोजे में सुरमा लगाना तो जायज है, चाहे हलक में इसका असर आ जाए। वही आधे घंटे तक टूथपेस्ट का जायका मुंह में महसूस होता हो तो ऐसा टूथपेस्ट मुंह में करें, मिसवाक ना करें। नहीं, ऐसा टूथपेस्ट भी याद नहीं पड़ता आपको, कोई ऐसा बहुत ये इन्होंने एक मुबालगा किया होगा, अपने अंदाजे से सवाल किया होगा कि कुछ देर जायका तो रहता है। हम अगर आप टूथपेस्ट करने के बाद अगर थोड़ा पानी वगैरह पी के कुली वगैरह कर लेते हैं तो उसका कोई ऐसा खास जायका मुंह में महसूस होता हो, याद नहीं पड़ता। क्वालिटी मुख्तलिफ क्वालिटी क्या होता होगा। तो टूथपेस्ट के बजाय मिसवाक कर लें, या खाली ब्रश भी फेरे ना आदमी तो, मगर ये कि टूथपेस्ट वाला ब्रश है तो उसका टेस्ट फिर भी आएगा। तो साहरी में फिर बचना ही अच्छा है। अलबत्ता ये कि इसके मुंह में अगर इसका टेस्ट है तो इससे रोजा टूटने का हुक्म ना दिया जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारक यूं है कि जन्नत में कुछ ऐसे लोग दाखिल होंगे कि जिनके दिल परिंदों की मिसल होंगे। तो इसको उलमा ने यकीन और तवक्कुल के बाब के अंदर नकल किया है कि जिस तरह परिंदे जो है अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद करते हैं, तवक्कुल करते हैं, जिस तरह का ऐसे अफराद वो होंगे तवक्कुल करने वाले हैं। परिंदे जमा ही नहीं करते रोज की ग़िज़ा इनको, बल्कि एक वक्त की ग़िज़ा भी जमा नहीं करते परिंदे।
सुबह भूखे उड़ते हैं, पेट भर के लौटते हैं, फिर बेपरवाह हैं, फिर उड़ते हैं तो इनको अल्लाह रोजी दे देता है। हमारी तरह जखीरा नहीं करता, हमारे पास तो बरसों का जखीरा होता, फिर भी फिक्र होता है। बच्ची अभी तो पैदा होती है तो उसकी शादी की फिक्र होती है कि जमा करो जमा करो। बच्ची इसलिए तो पसंद नहीं है कि वो खर्चा मांगती है, कमा के देती नहीं है, वो खर्चा मांगती है। शादी करेगी तो बहुत सारे पैसे इसको देने पड़ेंगे, इस पर खर्चा होगा। मतलब तो अल्लाह पर भरोसा कि जिसने बच्ची पैदा की अब वो सारे मामला तो वही हल फरमाएगा अपने करम से, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो अल्लाह पर हमको भरोसा रखना चाहिए। कुछ इस तरह का लिखा भी हुआ है कि अगर अब हम अल्लाह पर सही तौर पर तवक्कुल करें तो अल्लाह तुम्हें इस तरह रिस्क देगा जैसे परिंदे को देता है, कि वो अपने घोंसले से भूखा निकलता जरूर है लेकिन भूखा आता नहीं है। सुभान अल्लाह, हदीस शरीफ में है ये मज़मून। जी। अच्छा, ये अब इरशाद फरमाइए कि रात को जल्दी सोने का वजीफा या कोई तरीका बता दें। नींद जल्दी आए या सोने का मूड हो जाए जल्दी, जल्दी उठ जाए। हाँ तो तहज्जुद के लिए उठे और फिर ना सोए, फिर देखें ईशा के बाद कैसे भाग भाग फिर को जगा के सोने के लिए, फिर को जगा के दिखाए। तहज्जुद के लिए उठेंगे ना, तहज्जुद के लिए उठ जाए फिर ना सोए, और फिर वो ईशा पढ़ के बस फिर घर सो जाएगा। लेकिन ये मदनी काम भी करने थोड़े यार, मदनी अपने मदरसतुल मदीना बालिगान इसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश निकाल लेना। असल में भाई ये इस तरह एक आध बातों का सर्कल थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। अगले दिन भी ये कहेंगे कि देखो नींद नहीं आई ना, तो थोड़ी रूटीन एक आध दिन में बन जाती है। मगर ये अमीर सुन्नत ने जो मदनी फूल अता फरमाया, सुबह जल्दी उठकर बंदा काम में लग जाए और कुछ काम भी करे और बदन और जहन थोड़ी थकन का शिकार हो जाए तो फिर रात नींद आने की सूरतें भी बन जाती हैं। ईशा की नमाज के बाद मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब होती है, फिर चौक दर्स वगैरह दें तो इंशाअल्लाह फारिग हो जाते हैं, फिर घर जाएं और तहज्जुद की नीयत करके सो जाएं। मदीना मदीना नमाज, ये सोहेल साहब हैं, कहते हैं नमाज की नीयत का मजाक उड़ाना कैसा? नीयत का मजाक उड़ाने का अच्छा अल्लाह, नहीं, नमाज की नीयत का मजाक मकसूद हो जबकि अब माज़अल्लाह अब नमाज की ही नीयत का मजाक, जैसे हम नमाज करते हैं, नमाज के लिए नियत करते हैं तो मुंह मेरा काबे की तरफ, ये तो नियत के अल्फाज हैं भी नहीं, अवाम ही है, ये अवाम में चल रहे हैं। नियत ये होती है नमाज के लिए कि मसलन आज की असर की 4 रकात फर्ज पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह के, आज के 4 के असर वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। इस तरह के नियत के अल्फाज ना भी हो अल्फाज तो दिल में काफी है, मगर वो कि मुंह मेरा काबे की तरफ, ये नियत नहीं होती, हो तो मुंह मेरा काबे की तरफ नहीं, ऑलरेडी काबे की तरफ तो मुंह होता है, ये तो शर्त है, अगर काबे की तरफ मुंह नहीं होगा तो नमाज होगी ही नहीं, न जो इसके ज़िमनी मसाइल हैं। और अब नियत किस तरह मजाक उड़ता है, ये बस आप जैसे असल में बाज तो बहुत बेबाक होते हैं और उसमें जो अल्फाज हम बोल रहे हैं उसमें वो तरह तरह की जो बातें करते हैं, उसमें तो कुछ चीज़ें महसूस होती हैं कि जो कुफरिया बन जाए शायद, क्योंकि वो नमाज का एक तरीके से मजाक होता है। वो जैसे यही मुंह मेरा किबले की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, तो वो बोलते हुए भी जरूरत नहीं होती, ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि मुंह मेरा देग की तरफ तो वास्ते बिरयानी के, तो प्लेट के पीछे तो बोटी के पीछे, इस तरह की बातें करते हैं वो। अगर नमाज की नीयत का मजाक उड़ाना मकसूद ना हो, वैसे ही कहता है, बेबाक होते हैं, बोल के होते हैं, बोलते रहते हैं, और नमाज का उस वक्त जहन में नहीं होता होगा कि मैं नमाज का मजाक उड़ा रहा हूं, तो इसलिए हुक्म क्या लगेगा। हाँ वो अलग बात है कि जरा फजूल होने में तो इसके कोई कलाम ही नहीं है,
اور ویسے بھی بچنا چاہیے کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ بندے کی وہ کفر میں جا پڑے اس طرح کی باتوں کی وجہ سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ معتکف لگتے ہیں، کہتے ہیں میں اعتکاف میں نہا نہیں سکتے مگر مجھے خشکی ہے، ایک دن بھی نہائے بغیر نہیں رہ سکتا، عبادت میں تسلسل بھی نہیں رہے گا، رہنمائی فرما دیں. اگر غسل خانہ فنائے مسجد میں ہے تو فنائے مسجد میں تو جا سکتا ہے، وضو خانے پر بھی تو جاتا ہی نا. فنائے مسجد میں وضو خانہ ہے، وہاں وضو کرتا ہے. خارج مسجد جانے کی بھی صورتیں ہیں، وضو کے لیے تو خارج مسجد بھی جا سکتا ہے، جبکہ مسجد کے اندر جو احتیاطیں لکھی گئی ہیں اس کے مطابق وضو نہیں کر سکتا تو خارج مسجد جا سکتا. اپنے گھر جانے کی بھی صورت ہے، گھر جا کر بھی وضو کر سکتا ہے. لیکن یہ یہاں کے لیے فیضان مدینہ کے لیے تو بہت مشکل، تو پنجاب سے اور کہاں سے آئے ہیں. یعنی مسائل ہیں اس کے جو فیضان رمضان میں، جو فیضان اعتکاف باب ہے اس میں کئی اس کے مدنی پھول ہیں، وہ پڑھ لینے چاہیے. جو بھی اعتکاف کرے اس کو پڑھ لینا چاہیے. تو اب جس کو واقعی خشکی ہے اور وہ غسل کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے اور وضو خانہ غسل خانہ فنائے مسجد میں، تب تو کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ خارج مسجد بھی جا سکتا ہے اسی صورت میں کہ نہیں، وہ خشکی ہے اور اعتکاف میں اس کو بے چینی ہوتی ہے. یہاں اصل میں دو حاجتوں کی وجہ سے، طبعی حاجت اور شرعی حاجت کی وجہ سے ہی اجازت دی گئی ہے مسجد سے باہر جانے کی. تو یہاں یہ حاجت وہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کا باہر جانا سمجھا جائے کہ اس کو باہر جانے کی اجازت ہو غسل کے لیے، تو نہیں جانا ہے اس کو باہر. فنائے مسجد میں وضو خانہ ہے، غسل خانہ ہے تو اس پہ جا سکتا ہے. البتہ وضو کے لیے خارج مسجد شرعی حاجت، ہاں وضو کے لیے جا سکتا ہے، جبکہ یعنی کہ فرض نماز پڑھنی ہے، نفل تہجد، کیونکہ آیا ہی عبادت کے لیے ہی ہے تو تہجد نہیں پڑے گا. پھر جہاں خارج مسجد وضو خانے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ عوام الناس کو خارج فنا اور یہ سمجھ نہیں آتی، عام طور پر بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی. فرق یعنی جو ایک تو مسجد ہوتی ہے نماز کے لیے مخصوص جگہ، جیسے ہمارے یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں یہ جو چھت ہے نا اس وقت جہاں آپ تشریف فرمائیں، یہ تو ہے عین مسجد، یعنی اصل مسجد ہے یہ. اب اس میں جو فنائے مسجد میں بیٹھے ہوئے اس وقت آسمان کھلا ہوا ہے تو یہ بیٹھے ہوئے تو مسجد کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، یہ مسجد کے اندر بیٹھنا چاہیے، تو یہ بیچارے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ فنائے مسجد ہے. ہم نے اس کی نیت کی تھی نماز جنازہ کے لیے، اسی لیے نیت کی تھی کہ یا جنازہ ہم پڑھ سکیں، کیونکہ مسجد کے اندر جنازہ جائز نہیں ہے، فنائے مسجد میں جائز ہے. تو مسجد کی ضروریات کے لیے جو جگہ بنائی جائیں وہ فنائے مسجد ہیں، اور ان میں بھی بیچ میں کوئی عام یعنی راستہ نہ ہو. چوڑائی کیا ہے اس کی؟ راستہ مطلقاً طریق فاصل لکھا ہے، یعنی جو فاصلہ کرنے والا راستہ ہو، یعنی کوئی درمیان میں راستہ نہیں ہے تو فنائے مسجد کہلائے گا. اور جو فنائے مسجد سے ملی ہوئی جگہ ہے وہ خارج مسجد. جیسے ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خارج مسجد، پھر مختلف مکاتب بنے ہوئے آفیسز، یہ سب خارج مسجد ہیں. حالانکہ ہے فیضان مدینہ کی عمارت میں، لیکن وہ مسجد کی ضروریات کے لیے نہیں ہے نا، تو خارج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. پیارے امیر علیہ سنت، میں اپنی شہزادی کے لیے ابھی ہی گاڑی لے کے آیا تھا. اس میں طرح طرح کے قسم کے میوزک تھے. اللہ کی رضا کے خاطر میں نے اس کے سیل نکال دیے اور الحمدللہ وہ بغیر میوزک کے گاڑی ہے. ہم چاہیں تو بغیر میوزک کے کھلونے بھی استعمال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا، ماشاء اللہ. اس میں کوئی ایسا سسٹم آپ کر لیں اگر مشورہ ہے، کیونکہ یہ سیل آپ نے نکال دیے، پیچھے سے کوئی لگا بھی سکتا ہے اس کو. تو یہ جو اس کے اندر ایسے آلات ہیں جو میوزک بجاتے ہیں ان کی توڑ پھوڑ کر دیا، لائن کاٹ دی جائے کہ سیل لگانے سے بھی وہ بالکل یعنی کہ وہ ناکارہ ہو جائے، بجے ہی نہیں میوزک، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. باپا جب اس کو کھولیں گے نا گاڑی کو، تو جہاں سے یہ بج رہے ہوتے ہیں اس کے جو اسپیکر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے پاس کی تار کاٹ دیں تو بعض اوقات گاڑی جو ہے وہ چلتی بھی ہے سیل پر اور لائٹیں بھی ہوتی ہیں. تو یوں وہ دوسرے کام میں بھی آ سکتی ہے کہ چلے گی بھی، لائٹیں بھی جل رہی ہوں گی، بچے اس سے بھی خوش ہو جائیں گے اور یہ اس کے جو وہ میوزک والی وہ تار ہے وہ کٹ بھی جائے گی. تو وہ کٹنے کے بعد وہ گاڑی چلتی رہتی ہے. ماشاء اللہ. کہ جنات انسانی بدن، یہ سوال جاری گزشتہ ایک مدنی مذاکرے میں جو یہ رہنمائی کی گئی تھی کہ جنات انسانی بدن میں حلول و صلاحیت نہیں کر سکتے اور عقیدہ رکھ کے اس پر بہت سخت حکم لگے گا. بے شک جو فرمایا حق فرمایا، مگر ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان بھی تو جن ہے اور اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جواب سے نواز دیجیے، جزاک اللہ خیر. حلول میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ شیطان خون کی رگوں میں، آیا یہ شیطان واقعی گھسا ہوا ہے یا یہ بہت یعنی کہ تصرف حاصل ہے اس کو، یہ مراد ہے؟ اس کی شرح دیکھنے سے ہی پتہ چلے. اور کوئی سوال؟ ہوا کرتا ہوں. پیارے باپا جان، میرا نام محمد فیض اتاری، میں بنگلہ دیش سید پور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل میں 30 دن کے اعتکاف میں بھی شامل ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی برگاہ میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ نفل نماز میں پہلی رکعت سورہ اخلاص 1 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کی جواب ارشاد فرما دیجیے. کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ارے امیر اہل سنت، میں بریلی شریف سے نفیس اتاری عرض کر رہا ہوں. میں آپ کے لیے اور دعوت اسلامی کے لیے درگاہ اعلیٰ حضرت پر جا کر دعا کرتا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، میرا یہ سوال ہے، جب کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کے بھائی اس کی چوڑی توڑتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. اگر چوڑی توڑنا ہے کہ مال ضائع کرنا ہے تو مال ضائع کرنا گناہ ہے. تو یہ بس یہ لوگوں نے ایک رسم بنا لی ہے، اس سے توبہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ اگر وہ بہن کی چوڑی ہے اور بہن رضامند نہیں ہے پھر بھی اگر زبردستی توڑی تو بہن کو اس کی رقم بھی دینی پڑے گی. حق العبد تلف ہوا نا، توبہ بھی کرنی ہوگی، اس کو رقم بھی دینی ہوگی. اور بہن نے بولا کہ ہاں توڑ دو، رضامندی سے توڑوائی، تو اب یہ کہ رقم تو نہیں دینی پڑے گی لیکن یہ دونوں پر اب توبہ واجب ہوگی. اور جو جو اس سے خوش ہوں گے اس رسم سے، ان سب کو توبہ کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے کیا تراویح پڑھنا اسے چاہیے یا نہیں؟
तरावी तो सुन्नत है, माज़अल्लाह कोई फर्ज रोजा नहीं रखता जानबूझकर भी, तरावी उसके लिए भी सुन्नत तो है, अदा करनी ही होगी। अच्छा, वो मसला बहार शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 548 पर है, मसला नंबर 27, सुनन नवाफिल में दोनों रकातों में बराबर की सूरतें पढ़े। तो अभी जो कहा गया कि सूरह फातिहा के बाद एक बार कुल हुवल्लाह पहली रकात में और दूसरी में 3 बार पढ़ने में हरज नहीं है, तो हरज है, वो उससे मैं रुजू कर लेता हूं, उसको डिलीट भी कर दीजिए। और अब जो मैंने जवाब दिया वो उसको, कि जब एक कुल हुवल्लाह पढ़ी पहली रकात में तो अब दूसरी में भी एक ही पढ़े। जज़ाकल्लाहु खैरा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप इमाम शरीफ के नीचे सफेद टोपी पहनते हैं, इसमें क्या हिकमत तो लिखना चाहिए, इसमें हुक्म लिखा है, चले क्या हुक्म है? क्या लिखा है इसमें? इसमें हुक्म लिखा है, इसमें क्या हुक्म है? नाजायज वगैरह नहीं लिखा, ये जो लिखा आपने पढ़ा, सफेद टोपी सर से चिपड़ी हुई सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहनते थे, उस पर इमामा शरीफ बांधते थे, सर से चिपड़ी हुई हो, बिल्कुल बेवस्था सर में जो होती है। तो आप मोटी दीवार की जैसे टोपी पहनते हैं तो वो भी है तो जायज, लेकिन ज़रा सुन्नत है। आजकल तो तरह तरह की रंग बिरंगी टोपियां निकली हैं, लेकिन ये इमामे का ऑल्टरनेट नहीं है, इमामे की सुन्नत अपनी जगह पर कायम है। वो तो अगर मोटी टोपी पर भी अगर पहन ले कोई तो सुन्नत तो इमामे की अदा होगी, लेकिन वही कि चिपड़ी हुई टोपी हो तो ज्यादा अच्छा, सुन्नत में अजमत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या हज के सफर पर जाने वाला इंतकाल कर जाए तो शहीद कहलाएगा? मुसाफिर, मुतलकन मुसाफिर। दूसरा सवाल चलाइए। मोहम्मद उस्मान। प्यारे मुर्शिद की बारगाह में अर्ज है कि शहद शफा है, बड़ी मक्खी का शफा है या छोटी मक्खी का शफा है, इसका जवाब इनायत फरमाइए। शिफा, शफा नहीं, शिफा। तो अब शिफा उल लिन्नास, फीही शिफा उल लिन्नास, कुरान करीम में ये कि इसमें लोगों के लिए, इसमें लोगों के लिए शिफा है, या मुराद शहद है। तो अब छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी का तस्करा तो पड़ा नहीं है, कई किस्में होंगी मक्खियों की। अलबत्ता ये कि वैसे छोटी मक्खी का शहद अच्छा माना जाता है बड़ी मक्खी के मुकाबले में, वो ट्रांसपेरेंट होता है छोटी मक्खी का। लेकिन अब तो खैर वो शहद कहाँ मिलेगा, नकली, आमतौर पर नकली होता है और असली जैसा बना लेते हैं। अब इसकी पहचान भी बड़ी मुश्किल है असली की। आखिरी पहचान जो मुझे एक हकीम ने बताई थी वो ये थी कि बाकी तो सबकी इन लोगों ने नक्काली कर रही है, एक पहचान ये है कि जैसे कि खालिस सूती कपड़े का टुकड़ा हो, खालिस सूत में कोई भी नायलॉन वगैरह कुछ मिक्स ना हो, तो वो कपड़े की टुकड़ी जो है, टुकड़ा, वो उस शहद में भिगोकर इसको जला दें। ये जलाने से अगर राख हो जाए ना तो ये शहद असली है, और अगर कड़क हो जाए ना तो सख्त,
تو سمجھو کہ یہ نقلی ہے. اب اگر نائلون ہوا اس سوتی میں مل کر تو وہ بھی کڑک ہو جائے گا. تو اس لیے نائلون نہیں ہونا چاہیے، خالص سوتی. شاید کوٹن بھی، کوٹن وہ ہے نا، پہلے وہ شہد کو اصلی چیک کرنے کے لیے پہلے ایسا اصلی کوٹن لاوے، سوت ہے نا کوٹن. تو روئی جو ہے یہ بھی پتہ نہیں کوٹن اوریجنل کوٹن ہوتا ہے اور اس میں بھی مکس ہوتا ہے، خدا بہتر جانے. یہ کامیاب اس نے بتایا تھا کہ پہچان ہے. تو اصلی شہد ہوتا بہت مشکل ہے. میرے کو تو یہ چٹکلا یاد ہے کہ ایک نے کہا تھا میرے بھائی شہد بیچتا ہے، اس سے میں لایا ہوں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ شہد بھی نقلی تھا. اصلی شہد بہت مشکل سے کہتے ہیں ملتا ہے. ہاں اپنے گھر میں چھتا ہو اور آپ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ بازاری شہد جو ہے بالکل شہد جیسے ہی ہوتے ہیں. گڑ بھی ہو نا تو چلو گڑ بھی فائدہ کرے، گڑ میں بھی خدا جانے کیا کیا اللہ بلا ملاتے ہیں لوگ. رنگ بھی ملاتے ہوں گے، رنگ بھی کپڑے دھونے کا ہی ملائیں گے. جب کرنی ہی ملاوٹ ہے تو فوڈ کلر کیوں کھلائیں گے آپ کو؟ وہ مہنگا ہوتا ہوگا. ایسا ایک طبقہ ہے جو باپا کھانے پینے کے اشیاء میں ملاوٹیں جو کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طرح ان کا دل گردہ کام کرتا ہے. تو کبھی گوشت گندا، تو کبھی دودھ میں ملاوٹ، کبھی گھی تیل خراب، تو یوں کھانے کی اشیاء میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں. بچے کھائیں، بچے پئیں، ان کو معذور ہونے کے اندیشے خدشے. تو ان کو ڈر نہیں لگتا پاپا یہ ملاوٹیں کرتے ہیں؟ ڈر لگتا ہوتا تو کیوں کرتے ہیں؟ کیسے لوگ ہیں؟ خوف خدا نہیں ہے. اچھا یہ ملاوٹیں کر رہے ہوتے اور ایک طبقہ ہے جو ان کی سرپرستی بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کے بغیر چل نہیں سکتے. ان دونوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے، یہ تو معاشرے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی نصیب فرمائے، توبہ کی سعادت بخشے. تو بہرحال یہ کہ وہ یوں طبیبوں کے نزدیک چھوٹی مکھی غالباً، یا ویسے یہ چھوٹی مکھی کا عمدہ ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی معلومات ہے میرے کو. اور اب یہ کہ مختلف درختوں کی مختلف تاثیر ہوتی ہے. جیسے کہ نیم کے درخت کا ہے شہد کہ نیم کے پھول چوس چوس کر وہ بناتی ہے، تو اس کی الگ تاثیریں ہوں گی. بیری کی الگ ہوگی. بیری کے شہد کے بارے میں مشورہ کر لینا حکیم کسی ڈاکٹر سے کہ بیری کا شہد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ شوگر کا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے. یعنی کہ حکیموں کا کہنا ہے، مگر آپ ڈاکٹر کا بھی مشورہ کر لینا. تو یوں مختلف تاثیریں ہوتی ہیں اس کی، اللہ نے رکھی ہیں تاثیریں. لیکن وہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب پتہ نہیں ہے. شاہ شفا سب میں شفا. قرآن پاک میں مطلق ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. یا مطلق مکھی کی طرف کہے کہ اس کو الہام کیا اللہ تبارک و تعالی نے، تیرے رب نے، کہ وہ درختوں میں اور پہاڑوں پر درخت بنائے. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر اس میں کھائے اس پھلوں میں سے اور رب کے راستوں پر وہ چلے. پھر آگے فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ظاہری طور پر تو آیت کے یہی معنی ہے جو آپ نے بیان فرمایا. بعضوں کا تفاسیر ہوتی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا ہم کو چھوٹی بڑی کا پتہ نہیں ہے. قرآن کریم میں تو شفا کے لیے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی جو شہد میں شفا ہے. جیسے اب شفا ہے شہد میں، لیکن جس کا مزاج صفراوی ہو اس کے لیے شفا نہیں ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے شہد میں. تو وہی تفاسیر سے ہی پتہ چلتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی نہیں اچھا. تو سفر حج کے لیے جو نکلتا ہے راستے میں فوت ہوا تو شہید ہے یا نہیں، اس کی کوئی مطلب صراحت ہمارے پاس نہیں ہے ابھی فی الحال. ہو سکتا ہے چھٹے حصے میں کچھ لکھا ہو باہر شریعت کے، تو اگر مل گیا تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سفر مدینہ کی قرآن اندازی کے 4 خوش نصیبوں کے نام جو فائنل میں داخل ہوں گے. لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ آج آنے والی رات اگر ہم نے پالی 19ویں ہوگی، اور 19 رمضان المبارک کو سیدتنا رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس ہے. تو آج ان مانو کر بڑی رات ہے یوم رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نیت کی ہے انشاءاللہ 19 کی نسبت سے 19 استائی بھائیوں کا میں نے کہہ دیا ہے 19 جھنڈے لے کر تشریف لے آئے. ہم جلوس کی شکل میں انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے آج، اور اچھے کپڑے پہنوں گا انشاءاللہ. میرے آقا کی شہزادی کی آج یاد ہے نا، اور سے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آپ بھی دیکھ سکیں گے جلوس، اگر مدنی چینل والوں نے دکھا دیا تو انشاءاللہ دکھا دیں گے انشاءاللہ. اور اب 4 نام سید ذی شان اشرف ولد سید علی اشرف باب المدینہ. سید ذی شان اشرف ولد سید علی اشرف باب المدینہ. سید ذی شان اشرف ولد سید علی اشرف باب المدینہ. رحیم یار خان کے غلام رحیم یار خان کے امام الدین ولد غلام رسول. امام الدین بن غلام رسول. امام الدین بن غلام رسول رحیم یار خان. ظہیر احمد بن نور احمد ڈیرہ اللہ یار. ظہیر احمد نور احمد ڈیرہ اللہ یار. ظہیر احمد نور احمد ڈیرہ اللہ یار. وقاص شاہ ارشاد احمد رحیم یار خان. وقاص بن ارشاد احمد رحیم یار خان. وقاص بن ارشاد احمد رحیم یار خان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ذرا پیارے باپا جان، میں محمد زکریا عطاری لیا سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، 2 سال کے بچے یعنی کہ 2 بھائیوں کے آپس میں بچے 2 سال کے، یا 2 بہنوں کے آپس میں بچے 2 سال کے، یا 2 بہن اور بھائی کے بچے آپس میں 2 سال کے لڑیں، اور ایسا لڑیں کہ ان کے آپس میں خون نکل جانے کا، چوٹ لگنے کا پیشہ ہو، تو اس وقت کے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچے کے ساتھ اور دوسرے کے بچے کے ساتھ کیا عمل پیش آنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دی. ان کی لڑائی چھڑانی چاہیے، بلکہ ماں باپ پر ہی نہیں ہے، جو بھی دیکھے وہ چھڑا دے. بلکہ بڑے بھی لڑیں تو ان کو بھی جو اس پر قدرت رکھتا ہے وہ چھڑا دے. ورنہ نہیں اگر چھڑا سکتا تو تماشا نہ دیکھے، وہاں سے چلا جائے. اور اگر اتنی چھڑانے میں بھی کامیابی نہیں ہوتی، چھوڑتے نہیں ہیں، تو پھر کمزور کا ساتھ دے. یہ مسائل ہیں. یہ بڑوں کی بات کر رہا ہوں. بچوں کو چھڑانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. 2 سال کے بچے تو ایک ہاتھ سے ایک کو پکڑا، ایک ہاتھ کو سے دوسرے کو پکڑا تو یہ الگ ہو جائیں گے. پھر آپ کے ہاتھ میں اچھلتے رہیں گے، آپ لطف اندوز ہوتے رہیں، پھر بھول جائیں گے. پھر بچوں کے حافظے تو کمزور ہوتے ہیں. بڑوں کی طرح حافظے ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ ڈانٹتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا بعد میں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں. جو ناز سمجھ بچے ہوتے ہیں، بڑوں کو یاد رہتا ہے، بڑوں کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. بڑے بچوں کو یاد رہتا ہے. بڑے بچوں کو چھڑا بھی دو تو بعد میں یہ آپس میں آنکھیں دکھا رہے ہوتے ایک دوسرے کو، بعد میں ملنا تو نہیں چھوڑوں گا. تو ان کو پھر سمجھائے بھی ہے کہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد الیاس اسلام آباد سے. پیارے بھائی جان مجھے یہ بتا دیجیے کہ 1,00,000 روپے کے مگر کتنی رقم ادا کرنی ہوگی زکوٰۃ؟ 1,00,000 کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو 2.5% کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا. اب وہ مفتی صاحب تو تشریف لے گئے، تو اس طرح کے سوالات ان کی موجودگی میں. اور کوئی سوال؟ صلو علی الحبیب السلام علیکم. اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں مدنی منی بول رہی ہوں مرکز اولیاء لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہو ان کو ہنس آ جائے تو ان کی نماز ہو سکتی ہے؟ دوبارہ چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی بول رہی ہوں مرکز اولیاء لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہو ان کو ہنس آ جائے تو ان کی نماز ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہو اس کو ہنسی آ جائے تو نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ یہ سوال شاید انہوں نے کیا ہے. تو نابالغ جو ہے نا اس کے احکام و بالغ کے احکام میں فرق ہے. جیسے کہ بالغ ہے، بالغ نماز پڑھ رہا ہے سجدے والی نماز، اور اس میں اس کو ہنسی آئی، نماز تو ٹوٹ گئی. اور اگر کہا یعنی ایسی ہنسی آئی کہ دوسرے بھی سنیں تو وضو بھی ٹوٹ گیا بالغ کا، اور سجدے والی نماز میں. اور وہ جنازے کی نماز میں یہ ابھی اس وقت پورا یاد نہیں آ رہا تھا، سیل بھی ویک ہو گئے یار. انشاءاللہ یا تو اس میں مل جائے گا نماز کے احکام میں، وضو کا جو رسالہ ہے اس میں ہوگا. تو پڑھ کے سنا دیتے ہیں جب تک کوئی اور سوال کر لیں. باپا جان میرا نام محمود تاریہ ہے. میرے گھر پہ 2 بلیاں ہیں. میں 2 بلیاں کے ساتھ کھیل سکتی ہوں. میری عمر 6 سال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، بلیوں کے ساتھ اس طرح کھیلنا جس سے ان کو تکلیف نہ ہو. پالتے ہیں بلی شوق سے تو اس میں اس کو تکلیف نہ ہو. دم پکڑ کے گھما رہے ہیں بچے، گھماتے ہوتے تو اس سے تکلیف ہوتی ہوگی نا. اس کو اٹھا کے پھینکتے بار بار بلی کے بچوں کو. تو اچھے بچے نہیں کرتے، یہ گندے بچے ایسا کام کرتے ہیں. تو ایسا نہ کیا جائے کہ اس کو تکلیف ہو. تو ویسے بلی پالتے ہیں، اس کو خوب کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ہر وقت، مطلب اس کا خیال رکھتے ہیں، کھلانے پلانے کا، اور دیگر کو تکلیف نہیں پہنچاتے. تو جائز ہے بلی پالنا. اور کھیلنے سے مراد ہے کہ ہاتھ پھراتے ہوں گے اس پر، بچ بچ کرتے ہوں گے، بوٹی دکھاتے ہوں گے، اس کو چچڑا دکھاتے ہوں گے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ جو کرتی ہیں. یا اب اگر امی نے منع کیا کہ نہیں تم نہیں کھیل سکتی، بڑی ہو گئی ہو، تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ مسئلہ ہو جائے. گئی امی منع کرتی ہے تو بھائی نہیں کھیلو، شرعاً حرج نہیں ہے. امی منع کرتی تو امی کی بات مانو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تنگ دستی گھروں میں پائی جاتی ہے، کئی گھروں میں. اب تنگ دستی کی وجہ سے جو ہے نا گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. اب ویسی آمدنی کم ہوتی ہے اور ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور گھر میں بچے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، بچوں کی امی لڑ رہی ہوتی، تو پھر سامنے سے آدمی بھی چلا رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں، مروں، حرام کماؤں، کیا کروں.
تو یوں گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. تو تنگ دستی کی وجہ سے جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان اگر گھر والوں کو کچھ مدنی پھول عطا فرمایا. صبر و قناعت سے کام لیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں، گلے شکوے نہ کریں. بزرگوں کے تو کئی واقعات ہیں کہ مطلب جب ان کو کوئی فاقہ پیش آتا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یہ تو مطلب نیک لوگوں کا شعار ہے، اچھے لوگوں کو ملتا، ہم کو فاقہ آ گیا کہ آج کھانا نہیں ملا ہم کو. تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فقر اختیاری تھا. فقر کے معنی تنگ دستی، اختیار کیا تھا آپ نے فقر کو. غریبوں سے محبت بھی بہت فرمائی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. تو اور جو فقیر ہوگا، تنگ دست ہوگا، صابر و شاکر ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا، تو صابر یعنی اس طرح کے جو فقیر ہیں وہ مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. مالدار ابھی اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے. تو تنگ دستی ان مانو کر کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، جبکہ صبر و قناعت نصیب ہو جائے. بے صبری بک بک تو پھر یہ کہ فقر جو بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے وہ صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب دعا افطار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام